گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیے، جو شخص اللہ کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور کوئی مسئلہ پوچھا جائے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ٹو دی پوائنٹ ایکسپلین کر دیتا ہے، وہ اللہ کو ہی یاد کرتا ہے۔ لیکن یاد کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ روزانہ لاکھ بار زبان سے ذکر کیا جائے اور اللہ کے احکام کو اور اللہ کی ڈالی ہوئی ذمہ داریوں کو ہی بلا دیا جائے۔ خواہ تمام کفار تمام بلاد اسلام پر قبضہ کرتے چلے جائیں اور ہمیں اپنی روزانہ کی 1000 رکعت پوری کرنے ہی سے فرصت نہ ہو، یہ کدھر کا ذکر ہے، یہ کدھر کا انصاف ہے، یہ کدھر کی سوچ ہے، شعور ہے، کدھر کی خیر خواہی ہے۔ حالات کے مطابق اللہ سے مانگو، واقعات کے مطابق اللہ سے مانگو، جس طرح کی سچویشن ہو، adopt yourselves to your circumstances۔ نہ قرآن چھوڑو، نہ صحیح حدیث چھوڑو، نہ صحیح سنت چھوڑو۔ کائنات کا رب دنیا و آخرت میں تمہیں بلندیاں عطا فرما دے گا۔ اور تیسرا کوسچن ہے، اللہ کو یاد کرنے کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تفسیر القرآن کی 1 نمبر جلد کا صفحہ 128 کی 23، 24، 25 نمبر لائن اور صفحہ 129 کی لائن نمبر 3 اور 4 پر اس کا ایکسپلین لکھا ہے۔ اذکرکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس اللہ کو یاد کرنے کی سب سے بڑی فضیلت ہے، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کے یاد کرنے کے انداز کیسے ہیں؟ ذرا مجلس پہ غور کیجئے، محفل پہ غور کیجئے، جگہ پہ غور کیجئے۔ سنن ابی داؤد ہے، حدیث نمبر 4856۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہو جہاں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، اللہ کو یاد نہ کیا ہو، وہ جگہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے نقصان کا باعث ہوگی۔ اور جو شخص کسی ایسی جگہ پر لیٹا ہو، کسی ایسی جگہ پر آرام کرنے کے لیے اس نے کروٹ بدلی ہو، لیکن اس جگہ پر لیٹنے کے دوران، کروٹ بدلنے کے دوران اس نے اللہ کو یاد نہ کیا ہو، اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جگہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے باعث نقصان بھی ہوگی، باعث حسرت بھی ہوگی۔ ہم میں سے کتنے ہیں نجی محافل پہ غور کیجئے، سفر پہ غور کیجئے، سفر میں بھی موبائل کی جان نہیں چھوڑتے، پتہ نہیں کیا کیا ایف بی فیس بک پہ دیکھتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ چلتا رہتا ہے پورا سفر، پتہ نہیں لوگوں کی دماغ کدھر چلے گئے، کدھر سوچے لگ گئی۔ لاہور سے گاڑی چلی فیصل موورس، کتنا ٹائم لگا بھاگلپور تک پہنچتے سارا رستہ 6-7 مسافر فیس بک پہ جڑے رہے۔ ایک بار بھی کسی نے نہیں پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ پورا سفر ان کے لیے اللہ کی طرف سے نقصان کا باعث ہے۔ کاش ان کو سمجھ آ جائے۔ امت مسلمہ بے کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سنیے سنن ابو داؤد میں رونگٹے کھڑے ہو جائے گی یہ حدیث سن کر۔ حدیث نمبر 4855 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھے، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھے جہاں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہوتا ہو یا اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے، گویا وہ لوگ گدھے کی لاش یا اس جیسی مردار چیز سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے۔ جہاں اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈیڈ باڈی پہ بیٹھے ہیں، جانور کی گندی سمجھ آ رہی ہے، وہاں بیٹھے ہیں بڑے مزے کے ساتھ۔ کتنی محفلیں ہیں مسلمانوں کی جو مرداروں کے ساتھ مل چکی، لیبل کی دعوت نہیں دے رہا، جھنجھوڑ رہا مسلمانوں کو۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، متحد ہو جاؤ، کوئی
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آؤ لا الہ الا اللہ پہ جمع ہو جاؤ. اس میں کوئی اعتراض ہے؟ لا الہ الا اللہ لیاقت پور والوں نے بھی پڑھا ہے, گجرانوالہ والوں نے بھی یہی پڑھا ہے, پنجاب, سندھ, سرحد, بلوچستان, گلگت بلتستان, چترال, سب پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ بھی پڑھا ہے. تو پھر ایک دوسرے سے نفرت کیوں ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ نفرت نعوذ باللہ سکھاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فاذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. جہاں اللہ کو یاد نہ کیا جائے کتنی گندی محفلیں ہیں, وہ کتنی گندی وہ جگہ بن جاتی ہیں. یہ مٹی کے ذرات, یہ مٹی کا ایک ایک ذرہ کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ تشریف فرما بیٹھے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ, میں نے اپنے کانوں کے ساتھ ان لقموں کے ایک ایک ذرے سے اللہ کی تسبیح سنی. اللہ کا ذکر, جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور اللہ کو یاد کرنے کی سب سے بڑی فضیلت مجمع الزوائد ہے, عربی کی کتاب ہے, اردو شرح ہے, اس کی جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد مطبوع انصار السنہ پبلیکیشنز لاہور سے شائع ہوئی. جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 104 ہے, حدیث نمبر 9204, صحیح البخاری حدیث نمبر 7405, صحیح مسلم حدیث نمبر 2675 ہے, ترمذی حدیث نمبر 2388, ابن ماجہ حدیث نمبر 3822 ہے, احمد حدیث نمبر 10526 ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں, وانا معہ, اور میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں. کائنات کا رب فرما رہا ہے وانا معہ, میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں. کب؟ اذا ذکرنی, جب مجھ کو یاد کرتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ, اللہ فرما رہا ہے اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے, ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي, میں کائنات کا رب اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ, اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں, کسی محفل میں, کسی جماعت میں, لوگوں میں یاد کرتا ہے, ذکرتہ فی ملئ خیر منہم, تو میں اس کو اس محفل, اس مجلس, ان لوگوں میں یاد کرتا ہوں جو اس محفل سے بہتر ہے. فرشتوں میں اللہ یاد کرتا ہے. ہم زمین پہ آپس میں مٹی پانی کا مکسچر, ایک اللہ کو یاد کرے, کائنات کا رب قرآنی مخلوق میں ہمارے تذکرے کرتا ہے. اگلی بات فرمائی وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ, اگر بندہ مجھ کائنات کے رب کی طرف ایک بالشت قریب آتا ہے, تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا, میں کائنات کا رب اس کی طرف ایک ہاتھ کے برابر قریب آتا ہوں. پھر فرمایا اللہ نے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا, اور اگر بندہ مجھ کائنات کے رب کی طرف ایک ہاتھ کے برابر پھیلانے کے برابر آگے بڑھتا ہے, میری طرف آتا ہے, تقربت الیہ باءً, اللہ فرما رہا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ پھیلانے کے برابر قریب آ جاتا ہوں. اگلی بات اللہ نے فرمائی, نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوا کر کے سٹمپ لگوا دی ہے, وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي, اگر میرا بندہ, ذکر کرنے والا بندہ اگر میری طرف آہستہ چال چل کر آتا ہے, أَتَيْتُهُ حَرْوَلَةً, میں کائنات کا رب اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں. ذکر الہی کو شعار بناؤ, موبائلوں میں ذکر, گھروں میں ذکر, کارخانوں میں ذکر, چوکوں میں ذکر, دکانوں پہ ذکر, کسی جگہ پہ بھی چلے جاؤ, ذکر ذکر, اللہ کا قرآن پڑھو, اللہ کا ذکر کرو. رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, برکتیں ہی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فضیلت پر, اہمیت پر
دوسری عزیز سی بات فرما لیجیے، اردو شرح ہے جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد، مطبوع انصار السنہ پبلیکیشنز لاہور سے شائع ہوئی، والیوم نمبر 7 پیج نمبر 102 حدیث نمبر 9199 ہے، اور ترمذی 3375 نمبر حدیث، صحیح البانی حدیث نمبر 2687، ابن ماجہ حدیث نمبر 3763 ہے۔ ان عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رجلا قال، ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام، یقیناً بھلائی کے بہت زیادہ دروازے ہیں، قد کثرت علیہ، میں سب کو قائم نہیں رکھ سکتا ہوں، فاخبرنی بشیء، مجھے ایک ایسی چیز کی خبر دیجئے، اتثبت بہ، جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، لیکن زیادہ نہ بتائیے گا، میں بھول جاؤں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے۔ یہ نہیں بول سکتا لا الہ الا اللہ، بڑا وزنی ہے، اور اللہ کو یاد کرنے والوں کا مقام کیا ہے، اللہ کو یاد کرنے والوں کا مرتبہ، عزت، شان، وقار کیا ہے۔ قیامت والے دن، دنیا میں تو آپ سے بات کریں گے ابھی انشاءاللہ، لیکن قیامت والے دن بھی تو کچھ ملنا ہے۔ جمع الفوائد جلد 7 ہے، صفحہ 106، حدیث نمبر 9209 ہے، طبرانی کبیر حدیث نمبر 16770، ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ رفعہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو اٹھائے گا، فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ، جن کے چہرے نورانی ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے، عَلَى مَنَابِرَ اللُّؤْلُؤِ، جو موتی کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یغبطہم الناس، اور سب لوگ ان کے ساتھ رش کر رہے ہوں گے، لیسوا بانبیاء، نہ وہ نبی ہوں گے، ولا شہداء، اور نہ وہ شہید ہوں گے۔ قال، راوی کہتا ہے، فجثا اعرابی علی رکبتیہ، کہ ایک عرابی اپنے دو زانوں پہ کھڑا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، فقال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جعلہم لنا، ان کو ہمارے لیے بیان کر دیجئے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کیسی صفات کے مالک ہیں، نعرفہم، تاکہ ہم ان کو پہچان جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم المتحابون فی اللہ، وہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے، من شتى قبائل، جو مختلف قبائل سے ہوں گے، وبلاد شتى، اور مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہوں گے۔ کیوں آئیں گے؟ یجتمعون علی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوں گے، یذکرونہ، اور وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں گے۔ قیامت کے دن یہ قوم اٹھے گی، چہرے چمک رہے ہوں گے، نورانی ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، موتی کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، سارے لوگ ان پر رش کریں گے، نبی بھی یہ نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، شہید کا مقام الگ، انبیاء کا سب سے اونچا، لیکن سارے لوگ میدان محشر میں آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہونے والوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ میدان محشر میں سب لوگ ان پہ رش کر رہے ہوں۔ یہ خطبہ جمع گیا ہے، واضح نصیحت ہے، پتہ نہیں کس برادری کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں، کہاں سے تشریف لاتے ہیں، کس مقصد کے لیے، واضح نصیحت کے لیے خطبہ جمعہ نصیحت ہے، اللہ کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے، اس سے بڑھ کر محفل مجلس اور کوئی ہو سکتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، جو ان کو دیکھے اس کی کیفیت کیسی بن جاتی ہے۔ اصل اللہ کا دوست، اصل اللہ کا ولی کون ہے؟ جامع الفوائد میں جلد 7 ہے، صفحہ 106 ہے، حدیث نمبر 9210، طبرانی کبیر حدیث نمبر 10476، اور طبرانی کبیر میں دوسرے نمبر پر حدیث 16780 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ رفعہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، کہ یقیناً کچھ لوگ اللہ کے ذکر کی چابی ہوا کرتے ہیں، وَإِذَا رَأَوْا، جب انہیں دیکھا جاتا ہے، ذکر اللہ، تو ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں کتنے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے؟ سٹائل بدل گئے، انداز بدل گئے، لباس بدل گئے، اٹھنا بیٹھنا بدل گیا، چہرہ بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک کیسا تھا اور ہمارے کیسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا کیسا تھا، ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی سوچ کیسی تھی، ہماری کیسی ہے؟ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کس طرح کام کیا کرتے تھے، ہم کس طرح کام کرتے ہیں؟ صحیح البخاری ہے حدیث نمبر 3، صحیح مسلم حدیث نمبر 406 ہے۔ جب پہلی وحی آتی ہے اور واپس گھر جاتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر کے کہتے ہیں، اس حدیث کی راوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں ام المومنین ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی، پہلی وحی جب آئی ہے، واپس آ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسہ، مجھے فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ گیا ہے۔ اور آگے سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے کیا فرمایا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ کبھی آپ کو منزدہ نہیں ہونے دے گا۔ انک لتصل الرحم، یقیناً آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، اور بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، جو معذور ہے محتاج ہے کام نہیں کر سکتے، نبوت والے ہاتھوں سے کام کر کے ان کو کھلاتے ہیں، وتقرئ الضیف، مہمان کی عزت ادب احترام خدمت اکرام کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور ہر مشکل میں مصیبت میں ہمیشہ حق بات پہ ڈٹ جانے والے ہیں، حق بات کا کرنے والوں کا ساتھ دینے والے۔ آج کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ ہماری گفتار چال چلن ایسی ہے؟ صلہ رحمی کے بارے میں کبھی سوچا ہم نے؟ پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک اتنے لوگوں سے صلہ رحمی کی ہے۔ اپنے گھر کے فار ایگزامپل 5 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، کبھی صلہ رحمی کی کتنی بار سوچا؟ لسٹ بنائی ہے، ہفتے کے دن اتنی بار ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کی، اتنی بار استاد جی کے ساتھ کی، اتنی بار اپنے باس کے ساتھ کی، اتنی بار خطیب صاحب کے ساتھ صلہ رحمی کی، اتنی مدرس کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ، خادم مسجد کے ساتھ کبھی سوچے نہیں؟ ایک ایک چیز کا اللہ نے حساب لینا ہے، ابھی وقت ہے۔ اور یہ تو تھا اللہ کو یاد کرنے والوں کا مقام و مرتبہ ہر پوائنٹ پر، لیکن ایک خاص طبقہ ہے غافلوں میں اللہ کو یاد کرنے والوں کی عزت و شان کیا ہے۔ یقین مانے روتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ حدیث پڑھ کے۔ جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد والیوم 7 پیج 107 حدیث نمبر 9212 ہے۔ دیکھیے گا خود سیدنا ان مالک، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلغنی، کہ مجھے خبر پہنچی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اکثر فرمایا کرتے تھے ذاکر اللہ فی الغافلین قلمقاتلی، کہ غافلوں میں اللہ کو یاد کرنے والے فرار ہونے والوں کے بعد لڑنے والوں کی طرح ہے۔ وذاکر اللہ فی الغافلین، غافل لوگوں میں اللہ کو یاد کرنے والے کا غصن احضر فی شجر یابس،
خوش درخت کے درمیان سبز شاخ کی طرح ہے۔ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ، غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرنے والے مثل مصباح فی بیت مسلم، تاریک گھر میں روشن چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وَذَاكِرٌ بِالْ يُرِيهِ اللَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَيٌّ، اور جو لوگ غافل لوگوں میں اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، کائنات کا رب ان کی زندگی میں ان کو ان کا جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا کرتا ہے۔ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ، غافل لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرنے والے، يُغْفَرُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيحٍ وَعَاجَمٍ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو غافل لوگوں میں اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، ہر بولنے والے اور ہر بے جان مخلوق کی تعداد کے برابر بھی ان کے گناہ ہو تو اللہ ان کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ بولنے والے والفصیح بنو آدم، ہر بولنے والا بنی آدم ہے، اولاد آدم ہے۔ اس وقت 7 ارب انسان دنیا میں سب ملا کر، اور جو غافلوں میں اللہ کو یاد کرے، نبی علیہ السلام نے اللہ کی وحی سے فرمایا ہے جو غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر بولنے والے اولاد آدم کے برابر اس کے گناہ ہو اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ والآجم البہائم، اور جتنے چپائے ہوں، بے زبان چپائے ہوں، ان کی تعداد کے برابر بھی اللہ ان کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے پاس اللہ کا ذکر کرنے والوں کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ ہمارا انداز ہی بدل گیا، اگر کوئی شرک کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، اس سے نفرت کی جا رہی ہے، کون سمجھائے گا اس کو؟ پھر انبیاء علیہ السلام کا تو آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، ہم فوری فتوے ٹھوکتے ہیں، یہ وہ ہو گئے، یہ وہ ہو گئے، اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑتا ہوں، فتوے لگانے چھوڑ دو، قریب لاؤ، سمجھاؤ۔ اسکول میں 9th میں میتھ کا لیکچر ہو رہا ہو، 30 طالب علم ہو، استاد جی ہو، کیا استاد جی سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کرتا؟ وہ کوارڈریٹک فارمولا نہیں سمجھاتا، A+B² اس کو سالو کرنے کا نہیں بتاتا، فیکٹرائزیشن ایکویشن کو سالو کرنے کا نہیں بتاتا۔ استاد جی سارے بچوں کے ساتھ مساوی سلوک کرتا ہے، اس کو نہیں آتا پھر سمجھاتا ہے، نہیں آتا پھر سمجھاتا ہے، نہیں آتا پھر سمجھاتا ہے۔ ہم ممبروں پہ کھڑے ہونے والے فتوے ٹھوکنے شروع کر دیتے ہیں، ہم سے اچھا تو میتھ پڑھانے والا ہوا۔ پھر ٹھیک اور غور کیجیے، غفلت میں جو ڈوبے ہوں ان کے پاس اللہ کا ذکر کرنے والوں کی عظمت کتنی بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی آئیے سے بات فرما لیجئے، ایک اور حدیث پاک سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جب الفوائد میں حدیث نمبر 9213 ہے، ترمذی 3376 نمبر حدیث ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ 3709 نمبر، موطا امام مالک حدیث نمبر 490 ہے، مسند احمد حدیث نمبر 21195 ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں ایسی خبر نہ دوں بخیر اعمالکم، تمہارے بہتر اعمال کی؟ صحابہ کرام کو مخاطب فرما کے کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال کے لیے بہتر ہو؟ صحابہ کہتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خبر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اعمال وَاسْقَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، تمہارے کائنات کے رب کے پاس وہ تمہارے اعمال سب سے زیادہ پاکیزہ ہوں گے، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجے بلند کرنے میں سب سے زیادہ وہ حیثیت رکھتے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو صحیح وہ کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلی بھی خوشخبری سن لے، خیر لکم من انفاق الذهب والورق، فرمایا وہ اعمال تمہارے لیے دنیا میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہوں گے۔ صحابہ فرماتے یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ خیر لکم، وہ اعمال تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہوں گے،
अन तल्क़ू अदुव्वकुम, कि तुम अपने दुश्मन से मुकाबला करो, फतद्रिबू आनातहुम, तुम उनकी गर्दनें काटो, वयद्रिबू आनातकुम, और वो तुम्हारी गर्दनें मारे। ऐसे अमल न बता दो ये सबसे ही बेहतर हो। नबी सलाम को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला दीजिए। नबी सलाम ने अल्लाह की वही से फरमाया है, ज़ुकिरल्लाह तआला, अल्लाह ताला का जिक्र करना है। सोना चांदी खर्च करने से अफजल, दुश्मन के साथ लड़ाई करने से अफजल, दुश्मन को कत्ल करने से अफजल, दुश्मन से कत्ल होने से अफजल अल्लाह का जिक्र है। और मुसलमानों, अल्लाह के जिक्र को तो जानो, जुड़ जाओ अल्लाह के जिक्र के साथ, ताल्लुक जोड़ लो। आखिरी दो बातें करके बात खत्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, और इस हदीस के लिए जमुल फवाइद में हदीस नंबर 9215 है। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या फरमाया है कि कायनात का रब अपने बंदे से हया करता है जब उसका बंदा अपने दोनों हाथ उठाकर उससे दुआ करता है। अल्लाह उस वक्त अपने उस बंदे से हया करता है, और इतना हया करता है, फरिश्तों को कहता है, अब मुझे अपने बंदे के हाथ खाली और नाकाम वापस लौटाते हुए शर्म महसूस हो। ये कौन बंदा है? कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ा है, लेकिन बतकाज़े बशरियत अकीदे में भी कमजोरियां आ गई, अमल में भी आ गई। कोशिश करता है अकीदा सही हो जाए, और जो अकीदा सही जिसका हो जाए, शिर्क से साफ हो जाए, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हर दुआई कबूल फरमा लेता है। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, औलाद आदम ने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो उसको अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला के जिक्र से ज्यादा उस शख्स को अल्लाह की अज़ाब, अल्लाह की गिरफ्त और अल्लाह की पकड़ से निजात दिलाने वाला हो। अल्लाह के जिक्र से बढ़कर कोई अमल नेकी उसने इतनी खास की ही नहीं होती है। इतनी अहम है अल्लाह का जिक्र, और जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं, अपने अकायद की ही सलाह नहीं करते हैं और अपनी मनमानियों में लगे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र करने वाले की मिसाल और जिक्र ना करने वाले की मिसाल क्या है? फरमाया, जो अल्लाह का जिक्र करता है उसकी मिसाल एक जिंदा की सी है, और जो जिक्र नहीं करता वो जिंदा होके भी मर चुका है। जिक्र करने वाला जिंदा की मिसाल है, जिंदा जैसा है, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ लिया, लेकिन मशरक में भी सजदे, मगरब में भी सजदे, शमाल में भी सजदे, जुनूब में भी सजदे, दरख्तों के पास भी, मिट्टी के ढेरों के पास भी, लोहे के पास भी, ढाकों के पास भी, फिरोजों के पास भी, कलंदरों, पीरों, फकीरों, मज़ारों के पास भी सजदे करता चला जाता है। नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से बात फरमा लीजिए। शरह सुन्ना किताब का नाम है, मतबूआ अंसार सुन्ना पब्लिकेशंस लाहौर से शाया हुई, जिल्द नंबर 7 सफा नंबर जिल्द नंबर 7 है, सफा नंबर 271 है, हदीस नंबर 4106 है, और मुस्लिम हदीस नंबर 2878। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बंदा कयामत के दिन इस हालत पर उठाया जाएगा। लियाकतपुर वालों, फिर से बात कर लीजिए, कोई पता नहीं है जिंदगी का दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। नबी ने सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया? हर बंदा कयामत के दिन इस हालत पर उठाया जाएगा जिस हालत में वो फौत हुआ होगा, जिस अकीदे पे वो फौत हुआ होगा, जिस मनहज पे वो फौत हुआ होगा, जिस मिशन पे वो फौत हुआ होगा, जिस किरदार पे वो फौत हुआ होगा, जिस चाल चलन पे वो फौत हुआ होगा, जिस रिस्क पे का हलाल है हराम है फौत हुआ होगा, जालिम
پہ مر گیا اس کو زنا پہ اٹھایا جائے گا، رزق حرام پہ مرے گا رزق حرام پہ اٹھے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں پہ اٹھایا جائے گا۔ نیت دل کی کیفیت و ارادہ ہوتا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے، اس میں محبت رسول ہے یا نہیں ہے، اس میں قرآن ہے یا نہیں ہے، اس میں اللہ کے رسول کی صحیح سنت ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے محبت ہے یا نہیں ہے، عمل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جیسا دل ہوگا اسی کے مطابق قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 22 ہے، سورۃ الاحزاب نمبر 33 آیت نمبر 41 42 43 44 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ السلام واعد لہم اجرا کریما۔ سبحان اللہ۔ ان 4 آیتوں میں اللہ نے کن لوگوں کو مخاطب فرمایا کہ ذکر کریں؟ یا ایھا الذین، اس وقت مخاطب کون تھے؟ اس وقت مخاطب مہاجرین کی جماعت تھی، مہاجر صحابہ رضوان اللہ مجمعین تھے، اس وقت انصار صحابہ رضوان اللہ مجمعین تھے جن کے ایمان میں شک نہیں ہے۔ آج کوئی اسلام آباد میں اٹھ کر یا رحیم یار خان میں اٹھ کر یا بہاولپور میں اٹھ کر یا پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، گلگت بلتستان، فرانس، ڈنمارک، ناروے، اسرائیل کہیں بھی اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر شک کرے، ایمان پہ شک کرے، وہ شخص تو مشکوک ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، اللہ کی جماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ مجمعین جب بھی اٹھتے ذکر کرتے، رات کو سوتے اللہ کا ذکر کرتے، رات کو آنکھ کھلتی اللہ کا ذکر کرتے، کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر کرتے، دائیں لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے، بائیں لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے، جوتا پہنتے اللہ کا ذکر کرتے، جوتا اتارتے اللہ کا ذکر کرتے، واش روم میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے، نکلتے اللہ سے معافی اللہ کا ذکر کرتے، سواری پر بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے، سواری پر سفر جب روانگی نکلنے جاتی چل پڑتی اللہ کا ذکر کرتے، سواری سے اترتے وقت اللہ کا ذکر کرتے، بازار میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتے، کھانا آگے آ جاتا اللہ کا ذکر کرتے، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر، نیا لباس پہننے سے پہلے اللہ کا ذکر، نہانے سے پہلے اللہ کا ذکر، سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، دفتر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر، ارے وزن اٹھاتے وقت اللہ کا ذکر، دفن کرتے وقت اللہ کا ذکر، نہلاتے وقت اللہ کا ذکر، جنازے میں اللہ کا ذکر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، عیدین، جمعہ، تراویح، کسوف، خضوع میں اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس وقت مخاطب بھی یہی تھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کیا کرو، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا، وسبحوہ، اور اس کی تسبیحات بیان کیا کرو، بکرۃ واصیلا، صبح کو بھی شام کو بھی۔ پھر کیا ہوگا؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ تم پر صلوات بھیجے گا، اس کے فرشتے تم میں صلوات بھیجیں گے۔ اللہ کا صلوات کرنا کیا ہے؟ اللہ فرشتوں میں اپنے ایمان والے بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اور فرشتوں کی صلوات کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جن کا تو تذکرہ کر رہے ہیں ان کو معاف کر کے جنت عطا فرما دے، جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہوا ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ اور اللہ وکان بالمؤمنین رحیما، ہمیشہ سے ایمان والوں پر بڑا مہربان رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں بھی عزتیں ہیں اہل ایمان کے لیے، دنیا میں بھی صدیق اکبر کا نام چمکتا رہے گا،
حمزہ معاویہ رضی اللہ عنہ چمکتے رہیں گے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام چمکتا رہے گا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت عظمت پاک دامنی کے جھنڈے لہراتے رہیں گے، مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سماعت فرما لیجیے۔ آخری بات اس آیت کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور یہ شرح و سنہ میں حدیث موجود، جب الفوائد میں حدیث موجود ہے، صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے بندوں سے پہلے 40 سال پہلے ایک گروہ جنت میں جائے گا اور وہ جنت میں جانے والا سب سے پہلا 40 سال پہلے جو گروہ جائے گا وہ میرے نبی کے مہاجرین صحابہ کی جماعت ہوگی۔ 40 سال نعمتوں کے مزے لیں گے اور باقی 40 سال حساب جاری رہے گا، پھر وہ جنت میں آئیں گے۔ تحیتہم، ان کی دعا یوم یلقونہ، جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی ایک ہی دعا ہوگی، سلامن، سلام ہوگی، سلامتی ہوگی، سلامتی ہوگی، اللہ کی برکتیں ہوگی، رحمتیں ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ نے ان کے لیے اجر کون سا تیار رکھا ہے؟ اجر نہیں ہے، باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ انشاءاللہ چوتھا جمعہ جو ہوگا فروری کا، اس میں جو 2 باتیں باقی ہیں کہ شکر کیسے کیا جا سکتا ہے، نمبر 1، نمبر 2 کفر کی اور ناشکری کی بدترین صورتیں کتنی ہیں، اور ساتھ ذکر الہی کی قسم نماز، اس کی اہمیت و فضیلت، اس سے روگردانی کرنے والوں کا انجام اللہ زندہ رکھے تو انشاءاللہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين آخر دعوانا۔ یہ اعلان ہے، آج انشاءاللہ العزیز بعد نماز مغرب چک نمبر 87 میں پروگرام ہو رہا ہے مغرب کی نماز کے بعد، اس میں محترم المقام حضرت مولانا محمد عبداللہ سلفی صاحب حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ میں بھی وہاں حاضری دوں گا، وہاں پہنچیے گا اور بہت سا فائدہ ہوگا۔ اور جو ٹاپک وہاں ہوگا وہ فریضہ رسالت ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے، یہ بار بار ٹاپک نہیں تیار ہوتے نہیں بیان ہوتے ہیں، کوشش کیجیے گا وہاں پہنچنے کی، اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔